حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ پھڑکنے کے متعلق کیا فرمایا؟ اگر آنکھ پھڑکنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تکوین یعنی شکل و صورت اور دماغی صلاحیت میں پیدا کیا۔ زمین اور آسمان میں موجود مختلف طرح کی نعمتوں کے دروازے کو اس پر کھول دیا۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کبھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حرارت اور روشنی کا منبع بنایا۔ اس حرارت اور روشنی سے انسان کو 20 قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اناج، چاول، سبزیاں، پھل اور پھول اسی حرارت اور روشنی کی وجہ سے اگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو معلق فرمایا۔ ان بادلوں سے رحمت والی بارش اترتی ہے جن کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرحت بخش ہوا کو تخلیق کیا ہے کہ جس کے چلنے سے انسان کو سکون کا احساس ہوتا ہے اور جس کے رک جانے سے انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت میں حسن و لطافت کو اس طرح سمو دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جس مخلوق کو بھی دیکھے اس کا حسن اور دلکشی اسے حیرت میں گم کر دے۔ فطرت کے حسین مناظر خالق کائنات کی صناعی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نے پہاڑوں کو سرمائی رنگت عطا فرمائی تو کہیں بھورے رنگ سے سجا دیا، بعض کو مٹی سے بنایا تو بعض کو پتھروں سے تخلیق فرما دیا، کئی پہاڑ سنگ لاخ بنائے تو کئی ایک کو نرم و گداز بنا دیا، پھول کو تخلیق کیا تو کچھ کو پیلے رنگ سے اور کچھ کو سرخ رنگ سے سجا دیا، کسی کو دھیمی، کسی کو ترش، کسی کو تیز خوشبو عطا فرمائی۔ حسن فطرت کو دو چار رنگوں سے ہی مزین نہیں کیا، 20 طرح کے رنگوں سے دلکشی عطا کی۔ آسمانی دنیا کو جہاں دن کے وقت سورج سے مزین فرمایا وہیں پر رات کی دلکشی کے لیے چاند کا حسین چہرہ تخلیق فرما دیا۔ چاند کو مرکز بنا کر اس کے گرد نواح میں کہکشاں کے حسین تاروں کو بن دیا۔ اماوس کی راتوں میں جب آسمان کا حسین چہرہ چاند کے وجود سے خالی ہو جاتا ہے تو جگمگ کرتے ستارے آسمان کی دلکشی اور رونق کو ماند نہیں پڑنے دیتے۔ یہ ستارے جہاں آسمان کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں وہیں پر سمندروں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے مسافر کو ان کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ بھی بطریق احسن انجام دیتے ہیں۔ انہیں ستاروں کے جھرمٹ میں موجود بعض شیاطین کو مار بھگانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں۔ انسان کی نظر کو سرور دینے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے حسین مناظر انسان کی بصارت کے لیے پیدا کیے ہیں وہیں پر انسان کی دیگر حصوں کو سکون اور فرحت عطا فرمانے کا بہترین انداز بھی بندوبست فرمایا۔ انسان کے کھانے کے لیے فقط سبزیاں یا پھل ہی کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کے گوشت کی شکل میں اس کی غذا کو ایک نیا تنوع عطا فرما دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا پکانے کا وہ سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے ایک ہی گوشت اور سبزی سے طرح طرح کی غذائیں تیار کر لی۔ دنیا کے اطراف و اکناف میں بسنے والے انسان فطرت کی عطا کردہ سبزیوں اور گوشت کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں طرح کی مزیدار ڈشز تیار کر رہے ہیں جنہیں کھانے کے بعد انسان کے ذائقے کے حصوں کو عجیب طرح کی فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان تنہا رہنے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس کی جنس میں سے صنف مخالف یعنی عورت کو پیدا فرما دیا۔ رفیق زندگی یعنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے انسان زندگی کے نشیب و فراز کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس رفیق زندگی کے ساتھ گزارنے والے پرسکون اور شیرین لمحات کا احساس انسان کی زندگی میں عجیب طرح کی توانائی اور قوت کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کو بچپن ہی سے دل لگی کے لیے کھلونوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ والدین بچوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑے چاؤ اور شوق سے اسے مختلف طرح کے کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو من کی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دھڑکتے ہوئے دل اور توتلی زبان سے باتیں کرنے والے پیارے پیارے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دی۔ انسان کو تن ڈھانپنے اور زیب و زینت کے لیے لباس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے قدرتی اور مصنوعی طریقوں سے حاصل ہونے والے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے درجنوں طرح کے دیدہ زیب بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر موسم کے مطابق لباس بنانے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ اس لباس کے ذریعے جہاں انسان نے اپنے جسم کے عیوب اور کمزوریوں کو چھپا لیا وہیں پر اپنی وجاہت اور شخصیت میں اضافے کے لیے بھی لباس کو موقع کی مناسبت سے خوب استعمال کیا۔ انسان کو معاش اور ضروریات کی تکمیل کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی جسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گھوڑے، گدھے اور خچر کو پیدا فرمایا۔ علاوہ ازیں سمندری سفر کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنانے کا طریقہ بتایا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی فنی مہارت میں اضافہ ہوا تو فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے انسان نے گاڑیاں، بحری اور ہوائی جہاز ایجاد کر لیے جن کی مدد سے سینکڑوں اور ہزاروں میل کے سفر آنن فانن ہو رہے ہیں۔ انسان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے الفاظ اور ابلاغ کی ضرورت تھی۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی اور تخیل کی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کرنے والے اس تخیل نے سماج اور علوم کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان مادی نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے روحانی ضروریات کو بھی بطریق احسن پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر بستی میں انہی کی زبان بولنے والے نبی کو مبعوث فرما دیا، جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سمجھا دیا۔ سب سے آخر میں جمعیت نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکتی انسانیت کو اس کی منزل کا پتہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کے آستانوں پر جھکنے والے سروں کو اللہ کی چوکھٹ پر جھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو کائنات کی ہر بیٹی کی زندگی اور عزت کا رکھوالا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کھانے والوں کو رزق طیب کی لذت سے آشنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے میں دھت رہنے والوں کو ایسا ہوش اور خرد عطا فرمایا کہ وہ دنیا کی الجھنوں اور مدہوشیوں کو دور کرنے والے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماج سے بے حیائی اور بد کرداری کو ختم کر کے معاشرے کو شرم حیا کے اعلیٰ اور عرفہ ترین اصولوں سے روشناس فرما دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہی قابل قدر ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ جو اہل کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ملا، اس نعمت بے پایہ کا مقابلہ کسی اور نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں اعلان فرما دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو انہیں مزید بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مادی اور روحانی نعمتوں پر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور عنایت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ناشکری کے راستے سے قطع اجتناب کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچا جا سکے۔ شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے اور اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں اس کو حاصل ہوئی ہیں فقط فضل الہی سے حاصل ہوئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ناشکری کے کلمات نہیں نکلنے چاہیے اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی شکر گزاری والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اپنے داخل اور خارج پہ غور کرے تو ہر سو پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سانس لینے کے لیے پھیپھڑے، جسم کا فاضل پانی صاف کرنے کے لیے گردے، نظام ہضم کو چلانے کے لیے معدہ، سوچ و فکر کے لیے دماغ، پکڑنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے قدم عطا کیے۔ جب کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے ان اعضاء پر معمولی سا اثر بھی پڑتا ہے تو انسان بے تابی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنے تمام تر وسائل اور توانائیوں کو اپنی صحت پر لگانے پر تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اس تکلیف سے کسی طرح نجات حاصل کر لے۔ بہت سے لوگ ان تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد دائمی مرض یا کسی اچانک مرض کے نتیجے میں موت کے منہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکون حاصل کرنے کے لیے گھر بار، بیوی بچے اور عزیز و اقارب جیسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ انسانوں کے کھانے پینے کے لیے انواع و اقسام کے پھلوں اور سبزیوں اور پاکیزہ مشروبات کو پیدا کیا اور جانوروں کے حلال گوشت کو بھی انسانوں کی خوراک کا ایک ذریعہ بنایا۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر غور و خوض کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نعمتیں بغیر جستجو اور لمبی چوڑی کاوش کے حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے سو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ وزاری کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تعداد نعمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اس بات کو واضح کیا کہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا نہ شمار کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ناظرین، اسی طرح آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسی آنکھ سے دنیا کی رنگینی، اس کی لطافت اور ہر چیز کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، اور جو آنکھوں سے محروم ہو جائے پوری دنیا اس کے سامنے تاریخ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا اپنا گھر، اپنا جسم اور اپنی جائیداد سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس پس منظر میں غور کیا جائے تو آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، مگر کم ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر اور عبرت و نصیحت تلاش کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آنکھ جیسی عظیم نعمت دی ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی تمہارے اوپر آنکھوں کے حقوق ہیں۔ آنکھ کا
حق یہ ہے کہ اسے آرام پہنچائے، اس کے ذریعے قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کر کے اس کے خالق کی وحدانیت پر ایمان لا کر خالص اسی کی بندگی بجا لائے۔ آنکھوں کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دور رکھیں، ان کو شہوت اور فحش کاموں سے بچائے، ان بیش قیمتی آنکھوں سے صرف جائز چیزوں کو دیکھیں، اور راہ چلتی آنکھوں کا حق یہ ہے کہ نگاہ نیچی کر کے چلیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آنکھوں سے جتنے گناہ آج سرزد ہوتے ہیں اتنے پورے جسم سے نہیں ہوتے ہوں گے۔ اسی احساس نے مجھے یہ تحریر لکھنے پر مجبور کیا۔ شاید کوئی نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لے، آنکھوں کی نعمت کا حقیقی احساس اور ان کا صحیح استعمال کریں۔ شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ زنا کا صدور جس طرح شرمگاہ سے ہوتا ہے آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، اور آنکھوں کا زنا بد نگاہی یعنی فحش یا حرام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ بد نگاہی کا حاصل یہ ہے کہ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا، یا بالخصوص جبکہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، چاہے وہ غیر محرم حقیقی طور پر زندہ ہو اور چاہے غیر محرم کی تصویر ہو، اس پر بھی نگاہ ڈالنا حرام ہے اور بد نگاہی میں داخل ہے۔ یہ بد نگاہی کا عمل نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے اتنا تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ انسان کے بدن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور تقریباً محال ہے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ یہ تیر جو ابلیس کی کمان سے نکل رہا ہے، اگر کسی نے اس کو برداشت کر لیا اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی اصلاح میں اب بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، اس لیے کہ انسان کے باطن کو خراب کرنے میں جتنا دخل اس آنکھ کے غلط استعمال کا ہے شاید کسی اور عمل کا نہ ہو۔ موجودہ زمانے میں بد نظری کا ایک عظیم سیلاب ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہر جگہ فحش مناظر عام ہو گئے ہیں، بازار، مارکیٹ، دکانیں، سڑک کے چوراہے، مکانات کی دیواریں، حتیٰ کہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی فحش تصاویروں سے آراستہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اخبارات و رسائل بھی اس کی زد سے بچ نہیں سکے۔ بد نگاہی ایسا گناہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کسی اچھے مکان کو دیکھ لیا۔ اس گناہ کے بعد دل پر رنج کا اثر بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے جوان تو جوان بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ بدکاری کے لیے تو بہت سی تدابیریں کرنی پڑتی ہیں، پیسہ بھی پاس ہو اور دوسرا بھی راضی ہو وغیرہ وغیرہ، مگر اس بد نظری کے گناہ کو کرنے میں کسی سامان کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس میں کچھ بدنامی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ صرف بد نظری ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر گناہ سے بچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، انسان اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے دور رہنے کی دعا کرتا ہے۔ نمبر دو، اپنے عمل اور ہمت سے اس کام سے دور رہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز ہے اور ایک چیز نہیں ہے، یعنی صرف دعا کرتے رہو اور ہمت نہ کرو تو کام نہیں چلے گا۔ مثلا ایک آدمی مشرق کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے مغرب کے فلاں مقام پہنچا دے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ پہلے ضروری ہے کہ اپنے رخ کو مغرب کی طرف کرے اور پھر دعا کرے، ورنہ وہ دعا نہیں بلکہ مذاق ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں کام کرنے چاہیے، بعد میں اس کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ بس یہی نقصہ بد نگاہی سے بچنے کے لیے کافی ہے، اور ساری اطاعت یعنی فرمانبرداری کو حاصل کرنے کا بھی یہی نقصہ ہے۔ یہ بد نگاہی کا عمل نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے بدن کے لیے اتنا تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے۔ پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم اور قیمتی نعمت دو آنکھیں ہیں۔ آنکھیں انسان کو کائنات کی رنگینیوں اور اس کی بوکلمینیوں کا مشاہدہ کرواتی ہے۔ اسی نعمت کے ذریعے وہ خدا کے جلووں کو اس کائنات کے مختلف مظاہر میں دیکھتا ہے۔ اگرچہ خدا کو براہ راست ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا، مگر جب خدا کی قدرت کے نظاروں کو مخلوق کے گوناگون رنگوں میں دیکھتا ہے تو ہر جگہ قدرت کے جلوے دیکھتا ہے۔ بعض لوگوں کو آنکھ پھڑکنے کی شکایت ہوتی ہے، البتہ ہر ایک انسان ہی آنکھ کے پھڑکنے سے پریشان ہے۔ آنکھ پھڑکنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی دائیں آنکھ پھڑکی ہے تو پھر کچھ اچھا ہونے والا ہے، جبکہ بائیں آنکھ پھڑکنے کو کچھ برا ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین میں آنکھ پھڑکنے کی کئی وجوہات تصور کی جاتی ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے مطابق بائیں آنکھ پھڑکنے کا مطلب آپ کے پیسے کہیں
खोने वाले हैं। और अगर आपकी दाईं आंख फड़कती है तो इसका मतलब आपको कोई खुशी की खबर मिलने वाली है। भारत में रहने वालों का ये यकीन है कि दाईं आंख के फड़कने से आपको कोई खुशी मिलेगी और बाईं आंख के फड़कने से आपको बुरी खबर मिलने वाली है। अफ्रीका के लोगों का मानना है कि जब बाईं आंख फड़कती है तो इनकी जिंदगी में कुछ अच्छा ऐसा रोनुमा होने वाला होता है कि जो आपको रोने पर मजबूर कर देगा। और अगर आपकी दाईं आंख फड़कती है तो इसका मतलब यह है कि आपसे कोई बहुत अजीज रिश्तेदार मिलने आने वाला है। लेकिन ये तमाम बातें महज बातें ही है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आखिर आंख फड़कने की वजूहत क्या होती है? जब आंख ड्राई होती है तो फड़कना शुरू हो जाती है। अगर आप आंख में आई ड्रॉप का इस्तेमाल जारी रखें तो आंख फड़कने से रुक जाती है। इसके अलावा भी आंख फड़कने की कई वजूहत होती हैं, जैसे नींद का पूरा ना होना, ज़हनी दबाव, आंखों की बीनाई कमजोर होना, माहौलियाती आलूदगी, आंखों में जलन, कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल करना, आंखों में एलर्जी वगैरह जैसी अलामत शामिल है। अगर आपकी आंख मुसलसल फड़क रही है तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से रजू करें। इसके अलावा दिन में 3 से 4 मरतबा अपनी आंखों को ठंडे पानी से साफ करते रहें। इसके साथ अपनी आंखों की एक्सरसाइज भी करें। इससे आपकी आंख सेहतमंद रहे और फड़कने से महफूज रहेगी। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए और हमें दीन का पैरोकार बनाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।